اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آج میں آپ سے پاک روح کی رہنمائی کے بارے میں بات کروں گی، کیونکہ ایک چیز جو وہ ہمیں اپنی رہنمائی اور قیادت میں فراہم کرتا ہے اور جس کے ہمیں مشتاق اور طالب ہونا چاہیے، وہ یہ جانتا ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے کہ ہم کریں، کیونکہ جب بھی ہم وہ کرتے ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں، اور اگر یہ وہ نہیں جو خدا چاہتا ہے کہ ہم کریں تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ میرا مطلب ہے اگر آپ پہلے ہی اپنی زندگی خود گزارنے کی کوشش کر کے غمناک تجربے سے گزر چکے ہیں اور آپ کو معلوم ہوا کہ در حقیقت یہ تو وہ نہیں جو آپ چاہتے تھے یا جیسا آپ سمجھتے تھے، آپ ایسا کرنے میں اتنے اچھے نہیں تھے، لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ ہم یوحنا 16:7 سے آغاز کریں۔ اگرچہ گزشتہ رات ہم اسی پر تھے، لیکن میں اسے تقریباً ہر سیشن میں ہی پڑھوں گی، کیونکہ یہ مجھے یاد دہانی کرواتا ہے کہ پاک روح ہمارے لیے کیا کرنا چاہتا ہے۔ اے باپ، آج ہم تیرے کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں اور بڑی تعظیم کے ساتھ اس موضوع کو شروع کرتے اور منت کرتے ہیں کہ تو سچائی کو سامنے لا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہتا، یسوع نے فرمایا۔ اور اس آیت میں وہ کہتا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ اچھا موضوع سود مند ہے۔ یسوع سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار، مشیر، شفایت کرنے والا، وکیل، مضبوط کرنے والا، طاقت بخشنے والا، مستعد مددگار قریبی رفاقت میں نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا کہ تمہارے ساتھ قریبی رفاقت رکھے۔ اب ایک اور چیز، ایک اور وجہ کہ یسوع کی جگہ روح پاک کا ہونا ہمارے لیے کیوں زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ سب سے پہلے یہ کہ وہ مسیح کا روح ہے۔ یہ اس طرح کی بات نہیں ہے کہ ہم نے مسیح کو کھو دیا ہے، لیکن پاک روح کی خصوصیات مختلف ہیں۔ یسوع خدا باپ کی بیٹی کی حیثیت سے آیا۔ ابن آدم اس کا جسم تھا بالکل جیسا میرا ہے، لہٰذا وہ ایک وقت میں ایک ہی جگہ ہو سکتا تھا، ایک شخص سے بات کر سکتا تھا، لیکن پاک روح ہر وقت ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے، ہر شخص کی زندگی میں کام کر سکتا ہے اور ان کو روحانی پختگی میں لا سکتا ہے۔ پاک روح جو کام کرتا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب ہم نئے سر سے پیدا ہوتے ہیں تو وہ ہماری زندگی میں کام کرتا ہے تاکہ ہم یسوع مسیح کے قد کے اندازے تک پہنچ سکیں۔ آپ میں سے کتنے جانتے ہیں کہ جس لمحے آپ نئے سر سے پیدا ہوتے ہیں تو خدا کا کام ختم نہیں ہو جاتا، آپ ایک دم سے پختہ اور مضبوط نہیں ہو جاتے۔ میرا مطلب یہ تو پوری زندگی کا سفر ہے، ایسا ہی ہے نا؟ لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ آپ اس بارے میں سوچیں، حتیٰ کہ یہ پیغام جو میں آج سنا رہی ہوں، یہ ممکن ہے کہ خدا یعنی پاک روح اسے لے اور اس میں سے کئی سینکڑوں باتیں اور نکالے اور مختلف لوگوں میں آپ کی ضرورت کے مطابق بانٹ دے۔ جو کچھ میں کہہ رہی ہوں، کچھ لوگ اس کو سنیں اور شاید کچھ ہوں جو بالکل ہی کچھ نہ سنیں۔ لہٰذا پاک روح انتہائی حیرت انگیز طریقے سے ہماری زندگیوں میں کام انفرادی طور پر کرتا ہے۔ اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم پاک روح کے ساتھ انتہائی قریبی رفاقت و شراکت رکھیں۔ اب لفظ مددگار کی تشریح انگریزی زبان میں ممکن نہیں ہے۔ اصل زبان یا متن میں جہاں سے یہ لفظ مددگار آیا ہے، اس لفظ کا ترجمہ انگریزی زبان کے کسی ایک لفظ میں نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا ایمپلیفائڈ بائبل میں یہاں یونانی لفظ کی تشریح کی گئی ہے۔ یہاں لکھا ہے مددگار، صلاح کار، مشیر، تسلی دینے والا، وکیل جس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارا مقدمہ لڑتا ہے، شفایت کرنے والا، ہمیں وقت بخشنے والا، اور ضرورت ہو تو فوری مددگار کی مانند موقع کی تلاش میں کھڑا رہتا ہے کہ ہماری مدد کرے۔ اور اس بات پر لوگ بہت پرجوش ہو جاتے ہیں۔ یہ سوچنا دلچسپی سے خالی نہیں کہ کوئی ہر وقت اس انتظار میں کھڑا ہے کہ جیسے ہی آپ کو اس کی ضرورت پڑے اور وہ مدد کرے۔ لہٰذا وہ کہتا ہے کہ اگر میں جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا کہ تمہارے ساتھ قریبی رفاقت رکھے۔ اور اگر ہم آگے بڑھیں اور دیکھیں تو 8ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ یہاں ایک چھوٹا سا سبق ہے جو روزمرہ زندگی میں آپ کی مدد کرے گا، اور آپ کے گھروں میں اور آپ کے کاروبار میں اور آپ کی کلیسیاؤں میں صرف پاک روح ہی ہے جس کا یہ کام ہے، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہے کہ وہ لوگوں کے گناہ کے بارے میں مجرم ٹھہرائے۔ یہ آپ کا کام نہیں، نہ ہی یہ میرا کام ہے۔
مجھے یہ بات سیکھنے میں برسوں لگے. یہ میرا کام نہیں ہے کہ ڈیو کو قائل کروں کہ وہ اپنی زندگی میں ضروری تبدیلیاں کرے. اب ظاہر ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم نے ان کی درستگی نہیں کی، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ میں سے کتنے ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ وہ کام کرنے میں جو دراصل خدا کا ہے، ہم اپنا کتنا وقت ضائع کر رہے ہیں. اسی لیے کوئی کام نہیں ہوتا. یہ بہت تازہ دم کرنے والی بات ہے. جتنا میں نے ان چیزوں کو جانا ہے اور جتنا میں نے اس بارے میں سکھایا ہے اور پاک روح پر پیغام تیار کرنے کے لیے جتنا میں نے مطالعہ کیا ہے، اس سے مجھے ایک بالکل نیا مکاشفہ حاصل ہوا. خدا کا شکر ہے کہ لوگوں کو بدلنے کے لیے مجھے کسی قسم کی تگ و دو نہیں کرنی پڑتی. آپ میں سے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر میں یہ سب کچھ کرنے میں مصروف نہ رہوں تو پھر میں کیا کروں؟ دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ آپ کسی کو تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن آپ فروتنی سے دعا کر سکتے ہیں. لہٰذا اگر وہ سچے طور پر بدلنا چاہتے اور یہ محض آپ کی خام خیالی نہیں ہے تو پھر خدا خود یہ کام کرے گا اور آپ خدا سے صرف التجا کر سکتے ہیں. جب وہ ان لوگوں کی زندگی میں کام کر رہا ہے تو آپ یہ دعا کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے اندر بھی کوئی بڑی تبدیلی لائے. خیر، مجھے آپ سے زیادہ پسند ہے. وہ مجرم ٹھہرانے والا اور قائل کرنے والا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ڈیو کو یہ معلوم بھی نہیں ہے، لہٰذا میں خود سے بتا رہی ہوں. آپ جانتے کہ میں ایسا کرتی رہی ہوں. میں کوشش کرتی رہی ہوں کہ جو میں چاہتی تھی ڈیو سے وہ کروا سکوں، اور میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں نے ایسا نہیں کیا. لیکن میں نے ایک راز کی بات سیکھی ہے، بہت سادہ سی بات ہے. ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ نیچے جا سکتے ہیں. وہ اس وقت گولف کھیلنے جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب ڈیو گولف کے لیے تیار ہوں اور ان کا سارا سامان تیار ہو اور وہ بس جانے والے ہوں تو کوئی بھی کام کہنے کے لیے یہ کچھ اچھا وقت نہیں ہوتا. وہ باتھ روم میں تھے، گولف ہیٹ پہن رکھا تھا، شرٹ بھی پہنی ہوئی تھی اور جانے کو تیار تھے. لہٰذا میں نے ان سے کہا کہ آپ نیچے جا کر میرے لیے فلاں چیز لا سکتے ہیں؟ اور انہوں نے کہا نہیں، یہ سب کرنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے جلدی نکلنا ہے. اب عام طور پر جیسے کہ چند سال پہلے تک یا شاید اسے پڑھنے سے پہلے تک میں یہ کہا کرتی تھی آپ کے پاس وقت ہے، آپ وہاں وقت سے بہت پہلے چلے جاتے ہیں اور ہر وقت گولف کھیلتے رہتے، اور یقیناً آپ سیڑھیوں سے نیچے جا کر میرے لیے یہ کام کر سکتے ہیں. اب آپ میں سے کتنی بہنیں ہیں جنہوں نے ایسے مسائل کو اسی طرح حل کیا جس طرح سے میں نے کہا کہ میں حل کرتی ہوں؟ لیکن میں نے سیکھا ہے کہ اگر خدا چاہتا ہے کہ وہ کچھ کریں، لہٰذا میں نے کہا اچھا، اور بالکل خاموش ہو گئی. میرا مطلب ہے کہ صرف 30 سیکنڈ میں انہوں نے کیا. میرا خیال ہے کہ مجھے وقت نکالنا چاہیے اور نیچے جا کر وہ کام کر دیا. میری عزیز بہنوں، یہ دانا بننے کا وقت ہے. اب صرف آپ کی مدد کرنے کے لیے میں نے اپنا راز افشا کیا ہے. لہٰذا اگلی مرتبہ جب میں ایسا کروں گی تو یہ کہیں گے اب تم خاموش ہو گئی ہو تاکہ میں وہ کروں جو تم چاہتی ہو کہ میں کروں. کیا؟ ہاں ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انتظار کر رہے تھے کہ میں درست رویہ اختیار کروں اور تب وہ جا کر وہ کام کرے. یہ بہت بری بات ہے. 9 آیت. گناہ کے بارے میں اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے، راست بازی کے بارے میں اس لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں. مجھ پر بھروسہ نہیں رکھتے، انحصار نہیں کرتے اور آس نہیں رکھتے. راز دلی خدا کے ساتھ درست تعلق میں ہونا، یہ وہ باتیں ہیں جو پاک روح ظاہر کرے گا. عدالت کے بارے میں اس لیے کہ دنیا کا سردار ابلیسی ذہانت، اس دنیا کا مالک شیطان مجرم ٹھہرایا گیا ہے، یعنی اس کو پہلے سے سزاوار اور مجرم ٹھہرایا گیا ہے. مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے. مجھے یہ بہت پسند ہے. یسوع نے کہا مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے، مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے، یعنی انہیں قبول نہیں کر سکتے، انہیں سمجھ نہیں سکتے. لیکن جب وہ یعنی روح حق، سچائی بخشنے والا روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا. رہنمائی خوبصورت لفظ ہے. سب لوگ کہیں رہنمائی. وہ ہمیں سچائی میں دھکیل نہیں دیتا ہے اور نہ ہی ساری سچائی کو ایک ہی وقت میں ہم پر تھوپ دیتا ہے جس کی ہمیں زندگی میں ضرورت ہوتی ہے. اور میں اس بارے میں جو سوچتی ہوں، اگر میں اسے عملی درجے پر رکھوں، ہو سکتا ہے کہ یسوع شاگردوں سے کہہ رہا ہے کہ اگر میں تم لوگوں کو ابھی بتا دوں کہ تم میں کیا خرابیاں ہیں. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم بائبل میں پڑھتے اور دیکھتے ہیں کہ شاگرد چننے کے حساب سے وہ کوئی بہترین انتخاب نہیں تھے. میرا مطلب ہے کہ صرف ایک ہی تھا جو دنیا کے لحاظ سے چنے جانے کے لائق تھا،
اور وہ تھا یہودا۔ دنیا اسے اس لیے چنتی کیونکہ وہ بہت پڑھا لکھا تھا اور اس میں وہ سب خوبیاں تھی جو دنیا سمجھتی ہے کہ خدا کی خدمت کے لیے ضروری ہیں۔ تاہم اس نے خاص مقصد کے تحت ایسے لوگوں کو چنا جو چنے جانے کے لائق نہیں تھے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ اگر ہمارے دل اس کے ساتھ ٹھیک ہیں تو ہمیں بھی اس لائق بنا سکتا ہے۔ وہ جسے چاہتا استعمال کر سکتا ہے، لیکن ابھی تک ان میں بہت سی خامیاں تھیں اور اب یسوع کے جانے کا وقت قریب آ گیا تھا، اور وہ کہہ رہا ہے اور تمہیں اور زیادہ مدد کی ضرورت پڑے گی۔ ابھی بھی تمہیں بہت سی باتیں جاننے کی ضرورت ہے، تمہیں بہت سی باتیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اپنی زندگی میں 40 سال تک خدا کے کلام کا مطالعہ کرنے کے بعد اور حقیقتاً خدا کے ساتھ کام کرنے کے بعد میں سوچتی ہوں کہ میں ٹھیک ہوں، میرا مطلب ہے میں کامل نہیں، لیکن اس وقت میں یہاں یہ سوچ کر کھڑی نہیں ہوں کہ میری زندگی میں کون سی ایسی 10 چیزیں ہیں جنہیں بدلنے کی مجھے ضرورت ہے۔ تاہم میں یہ جانتی ہوں کہ اگلے مہینے خدا مجھے کچھ دکھائے گا، اس کے بعد آنے والے مہینے یا اس کے بعد کے ہفتے میں پاک روح مجھے کچھ بتائے گا۔ دیکھیں کہ پاک روح کے ساتھ چلنے میں سب سے زیادہ خوبصورت بات مجھے یہ لگتی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ آپ کو کب اور کیا دکھانا ہے۔ وہ ملامت کے انداز میں نہیں کہتا، ابلیس ملامت کرتا ہے، لیکن پاک روح قائل کرتا ہے، اور قائلیت ہمیشہ ہمیں باخبر کرتی ہے کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ لیکن اگر کچھ غلط ہے تو پھر وہ ہمیں طاقت دیتا ہے کہ اسے اپنی زندگی سے نکلتا ہوا اور تبدیل ہوتا ہوا دیکھیں۔ جب میں نے خدا کے ساتھ چلنا شروع کیا اور میری ڈیو کے ساتھ شادی ہوئی، میرے خدا مجھے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ناقابل یقین حد تک۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ اس وقت میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ بھی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ سچی بات ہے، میں نہیں جانتی تھی۔ میرا خیال تھا کہ سب کے ساتھ مسئلہ ہے، وہ یہ سب کرے جو میں کہوں اور چاہوں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ میں سے کچھ ابھی بھی اس جگہ پر ہیں، مجھ پر نہ ہنسیں۔ جی ہاں، آج آپ درست وقت پر درست جگہ پر ہیں، اور یہ نہ سوچیں کہ کاش وہ بھی اس جگہ پر آیا ہوتا یا آئی ہوتی۔ آپ یہاں ہیں کیونکہ آپ میں سے کچھ پہلے ہی سے سوچ رہے تھے کہ اوہ خدا، فلاں فلاں کو تو یہ سننا چاہیے تھا۔ میں آپ کو سچ بتاتی ہوں، میرے اندر کچھ ایسی باتیں تھیں جن کے متعلق شاید خدا نے بہت برسوں تک مجھ پر کوئی کام نہ کیا۔ ڈیو کے بارے میں اس نے مجھ سے بالکل بھی کچھ نہیں کہا، اور میں بے وقوف تھی اور مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ جو کچھ میں کر رہی ہوں وہ غلط تھا۔ لیکن عین وقت پر جب میں خدا کے ساتھ اپنے سفر میں کافی آگے جا چکی تھی، اور اس وقت خدا نے مجھ میں جو گہرے کام کیے تھے میں ان کو برداشت کر سکتی تھی، تب خدا نے مجھ پر وہ سب ظاہر کرنا شروع کیا۔ لہٰذا میں یہ تجویز کروں گی کہ آپ اپنی بحالی کے کام کو خدا پر چھوڑ دیں۔ پاک روح ہمارا مددگار اور صلاح کار ہے، اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ صلاح کاری کے لیے آپ کسی کے پاس نہیں جا سکتے، لیکن میرے مطابق یہ عقل مندی ہوگی کہ جسے صلاح لے اس شخص کے اندر پاک روح بستا ہے، کیونکہ میں نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی اچھا خیال ہے کہ ان لوگوں سے مشورہ کریں جو خود بھی نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ایک ماہر نفسیات نے مجھے بتایا کہ مسیح کو قبول کرنے سے پہلے میں ہمیشہ لوگوں کو مشورہ دیا کرتی تھی کہ وہ اپنے مسائل کو کیسے حل کریں گے، اور اس نے بتایا کہ ایک روز میں بہت پریشان ہو گئی۔ میں نے سوچا، آپ جانتے ہیں کہ مجھے اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کیا بات کر رہی ہوں۔ اس کا کہنا تھا کہ میں دوسروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ مسائل کا شکار تھی۔ میں ابھی بھی مشورہ دیتی ہوں، لیکن میں نے نجات پائی اور آپ کی بہت سی کتابیں بھی پڑھی ہیں، اور لوگوں کو بھی آپ کی کتابیں پڑھنے کا مشورہ دیتی ہوں اور گھر جانے کا کہتی ہوں، کیونکہ خدا کا کلام ہماری زندگیوں کو بدلتا ہے۔ آمین 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 آمین۔ ٹھیک ہے، لہٰذا وہ آپ کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا۔ اب خدا کے نزدیک سچائی بہت اہم ہے، اور میرے پاس ایک مضحکہ خیز ڈیو کہانی ہے جو یہاں بہت اچھی طرح پوری اترتی ہے۔ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ میں کس طرح مختلف چیزوں کے لیے خدا کا کلام استعمال کر سکتی ہوں۔ لہٰذا ڈیو، آپ کو معلوم ہے کہ مجھے اپنی سالگرہ منانے جانا تھا، کل میری سالگرہ تھی، لیکن میں یہاں آپ کو کلام سنا رہی تھی۔ لہٰذا پچھلے ہفتے کچھ گلدستے ملے، بلکہ پھولوں کے کوئی 2-3 سیٹ ملے، اور ڈیو نے مجھ سے کہا کہ کچن میں آپ کے لیے کچھ پھول پڑے ہیں۔ میں کچن میں گئی اور وہاں دیکھا تو اس سائز کا، میرا مطلب ہے وہ گلدان اتنا بڑا تھا، اور اس میں گلاب ایسے تھے کہ وہ بہت خوبصورت لمبی ٹہنیوں والے سفید گلاب تھے، واو، جو میں نے شاید ہی کبھی دیکھے ہوں۔ میں نے سوچا میں جانتی ہوں کہ یہ کس کی طرف سے ہو سکتے ہیں، اور میں نے کہا اوہ یہ تو بہت خوبصورت ہے، اور ڈیو نے مجھے کہا کیا تم اس کے کارڈ کو نہیں دیکھو گی؟ لہٰذا میں نے کارڈ دیکھا، یہ انہی کی طرف سے تھا، اور انہوں نے کہا یہ میں نے تمہارے لیے لیے ہیں، اور جب میں انہیں گلے لگا کر کہہ رہی تھی ڈیو یہ بہت پیارے ہیں اور ایسا سوچنے کے لیے بہت بہت شکریہ، تو ان کے چہرے پر ایک شرارتی سی مسکراہٹ تھی۔
معلوم یہ ہوا کہ یہ ایک علاقائی پاسٹر نے بھیجے تھے۔ اور ڈیو نے ان کا کارڈ ہٹا کر اپنا کارڈ لکھ کر لگا دیا تھا اور اس پاسٹر کی محبت کا سہرا اپنے سر باندھ لیا۔ لیکن ابھی بھی وہ خود ہی ڈیو کو سچائی کی تمام راہ دکھائے گا، یہ بات سیکھنے کے لیے۔ تاہم ابھی وقت درکار ہے۔ خیر، یہ بات تو ویسے ہی آ گئی تھی، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن مجھے اسے بتانے کے لیے کوئی موقع چاہیے تھا۔ 13ویں آیت، لیکن جب وہ روح حق سچائی بخشنے والا روح آئے گا تو وہ تم کو تمام سچائی، پوری کی پوری سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف اپنے ذاتی اختیار سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا باپ کی طرف سے جو پیغام اسے ملے گا وہی کہے گا، اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا، مستقبل میں ہونے والی باتیں بتائے گا، اور پھر وہ آگے چل کر واقعی کمال کی باتیں کہتا ہے۔ 15ویں آیت، جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ پاک روح جو میرا ہے مجھ ہی سے حاصل کرتا ہے، اور تمہیں خبریں دے گا، اعلان کرے گا، بتائے گا، آگے پہنچائے گا۔ لہٰذا یقیناً آپ سب یہاں ارادے اور مقصد کے تحت موجود ہیں۔ میں ایک استاد ہوں، لیکن سب سے بڑا عظیم استاد آپ کے اندر رہتا ہے، اور اگر نہیں ہے تو آج ہم اس کا بھی حل تلاش کریں گے۔ لہٰذا خدا آپ تک چیزوں کو پہنچا رہا ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ یہاں خدا سے اور خدا کی حضوری سے اپنے باطن میں ایک پاک مکاشفے کی منتقلی کے لیے آئے ہیں، اور جب آپ یہاں سے جائیں گے تو اور بھی مضبوط اور بہتر ہوں گے۔ آپ کو کبھی ایسا لگا کہ جب آپ کو واقعی کسی بہت عظیم چرچ سروس کے بعد اپنے اندر پاک حضوری کی منتقلی محسوس ہوئی ہو؟ اب میں بطور رہنما خدا کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ بہت خوبصورت حوالہ جات ہیں، آئیے کچھ پر نظر ڈالتے ہیں۔ مثال کے طور پر زبور 48:14، کیونکہ یہی خدا ابدالآباد ہمارا خدا ہے، یہی موت تک ہمارا ہادی رہے گا۔ مجھے یہ بہت پسند ہے۔ میں خدا پر بھروسہ کر سکتی ہوں کہ وہ میری رہنمائی کرے گا، اور آج میرا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ خدا آپ کی رہنمائی اور ہدایت کرے گا، بلکہ یہ ایمان رکھیں کہ وہ کر رہا ہے۔ ہم اپنے مستقبل میں ہمیشہ خدا ہی کو دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی دن وہ ایسا کرے گا، لہٰذا ابھی بھی خدا پر ایمان ہے، اس لیے ابھی بھی میرا ایمان ہے کہ وہ میری رہنمائی کر رہا ہے اور بہت سے طریقوں سے میری ہدایت کر رہا ہے۔ جب خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے تو شروع میں ہم سوچتے ہیں کہ شاید جو ہم چاہتے تھے وہ نہیں ہو رہا، یا شاید ہمیں لگے کہ جو ہو رہا ہے وہ مایوس کن ہے۔ میں آپ کو اس کی کچھ مثالیں دوں گی۔ پاسٹر مائک اور ان کی اہلیہ ہمارے ساتھ سفر کرتے ہیں اور ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، اور بہت برسوں سے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ ان کی اہلیہ میری ایڈمنسٹریٹو اسسٹنٹ ہیں اور وہ ہمارے سٹاف پاسٹر ہیں، اور وقت آیا کہ کچھ سال پہلے وہ اپنا مکان بیچنا چاہتے تھے، اور انہیں یوں محسوس ہوا کہ جیسے واقعی انہیں اپنا مکان بیچ دینا چاہیے، لہٰذا انہوں نے اپنے مکان کو بکنے کے لیے دے دیا، اور وہ جانتے تھے کہ وہ کہاں جانا چاہتے ہیں، اور وہ اس کے منتظر بھی تھے، اور ان کا مکان کبھی نہ بکا۔ آپ جانتے ہیں آپ اپنی کوشش سے مکان نہیں بیچ سکتے، آپ جہاں ہیں وہیں رہیں گے۔ لہٰذا آج صبح میں اور پینی بات کر رہے تھے، اور اس نے کہا کہ اچھا ہوا کہ خدا نے ہمیں وہ نہیں دیا جو ہم چاہتے تھے، کیونکہ شہر کا وہ علاقہ جہاں وہ جانا چاہتے تھے اس وقت سے لے کر آج تک انتہا پسندی اور بے حد تشدد کا شکار ہے، اور اس کا مطلب یہ کہ رہنے کے لیے وہ کوئی اچھی جگہ نہیں ہے۔ ہم زندگی آگے کی طرف گزارتے ہیں۔ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، ہم واپس مڑ کر اسے دیکھتے اور پھر سمجھتے ہیں، اور بہت دفعہ جب ہمیں وہ سب کچھ نہیں مل رہا ہوتا جو ہم چاہتے ہیں تو ہم سمجھ نہیں پاتے، ہم الجھ جاتے اور سوچتے ہیں کہ خدا ہماری نہیں سنتا، یا آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ مجھے پسند نہیں، لیکن میرا ایمان ہے کہ ہمیں یہ بھروسہ نہیں کرنا کہ خدا ہماری رہنمائی کرے گا، بلکہ یہ کہ وہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے، کیونکہ وہ ہمارا رہنما اور ہادی ہے، اور اگر ہم اسے اپنی رہنمائی کرنے کو کہتے ہیں تمہیں ملتا نہیں کیونکہ تم مانگتے نہیں، لہٰذا مہربانی سے خدا سے مانگے اور کہیں جو کچھ میں کرتی ہوں اس میں میری رہنمائی کر۔ امثال 3 کیا کہتی ہے؟ اپنی راہوں میں اسے پہچان تو وہ تیری رہنمائی کرے گا، تو اپنی ہی نگاہوں میں دانشمند نہ بن۔ بہت سادہ سی بات ہے، آپ کو صرف یہ کہنا ہے خدایا یہ میرا منصوبہ ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ یہ منصوبہ میرے ذہن کے مطابق ہے، لیکن میرے منصوبے ناکام ہو جائیں تو میرے قدموں کی رہنمائی کر، تاکہ میں بالکل ڈھیر نہ ہو جاؤں بلکہ جانوں کہ تیرے پاس میرے لیے ایک بہترین منصوبہ ہے۔ آمین۔ کیا یہ بات آپ کے لیے حد تک آمیز ہوگی؟ اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اتنے ذہین نہیں کہ خود اپنی زندگی گزار سکیں۔ ٹھیک ہے، آپ اتنے عقل مند نہیں کہ اپنی زندگی خود گزار سکیں۔ یہ حقیقت ہے۔ اب میری اپنی زندگی سے ایک اور مثال ہے۔
جانتے ہیں تقریباً 25 سال سے میری کمر میں درد ہے اور اس کمر کی تکلیف کی وجہ سے مجھے علاج کے لیے مسلسل ہڈیوں کے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ میں نے کمر کا MRI کروایا تو معلوم ہوا کہ میری ہڈیاں بھری ہو رہی ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں کہ مجھے کمر کا آپریشن کروانا پڑے۔ ایک دفعہ تو میری کمر میں اتنی تکلیف ہوئی کہ عملاً میں نے ایک سرجن کی منت کی کہ آپریشن کر دیں، اور اس نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں کچھ ایسا ہے ہی نہیں جس کا آپریشن کیا جائے۔ اس نے کہا یہ آپ کے عضلات ہیں جو اکڑ جاتے ہیں اور تکلیف دیتے ہیں۔ اب میں ایکسرسائز کے لیے چلنا چاہتی تھی کیونکہ مجھے یہ پسند تھا، لیکن میں ایسی حالت تک پہنچ گئی جہاں میں ایسا نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میری کمر میں تکلیف شروع ہو جاتی تھی، اور بالآخر ایسی حالت ہو گئی کہ اگر میں چلنا چاہتی تو شاید 15 سے 20 منٹ ہی چل سکتی تھی، اور میرا کولا ایسا ہو جاتا جیسے اس میں جکڑن ہو گئی ہے۔ لہٰذا مجھے بار بار ایڈجسٹمنٹ کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا تھا، اور تقریباً 10 سال میں نے پہلے ایکسرسائز کرنا شروع کی جس سے مجھے کافی مدد ملی، لیکن ابھی بھی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ لہٰذا ہڈیوں کے جس ڈاکٹر کے پاس میں برسوں سے جا رہی ہوں اس نے میری بہت مدد کی۔ پھر وہ اپنے پیشے کے حوالے سے کچھ تربیتوں میں مصروف ہو گیا جو خدا نے اس کے لیے مہیا کی تھی، اور چونکہ میرا معمول ایسا تھا کہ میرے لیے وقت نکالنا کافی مشکل ہو گیا تھا، لہٰذا مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے مجھے کسی اور ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، اور یہ مایوس کن تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات جب آپ کو وہ نہیں مل رہا جس کے ہم عادی ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے، اور ہم اسے نقصان ہی سمجھتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے بیٹوں میں سے ایک کسی اور ڈاکٹر کے پاس جا رہا تھا، اور اس نے کہا کیا آپ اس کے پاس جانا چاہتی ہیں؟ لہٰذا میں 2 مرتبہ اس کے پاس گئی، اور اس نے کہا کہ میرا خیال ہے ہمیں ایک MRI کروانا ہوگا تاکہ جان سکے کہ آپ کے کولے کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، اور میں نے سوچا یہ بہتر ہوگا۔ لہٰذا جب انہوں نے MRI کروایا اور اس نے اسے چیک کر کے کہا میں آپ کو سرجن کے پاس بھیج رہا ہوں تاکہ وہ اسے دیکھیں اور اپنی رائے دیں۔ لہٰذا قصہ مختصر یہ کہ میرے کولے کی ہڈی اور بھی خراب ہو گئی اور گول کی بجائے لمبوتری سی ہو گئی، یعنی کہ کبھی بھی دوبارہ میرے کولے کے جوڑ میں فٹ نہیں ہوگی۔ چاہے میں کچھ بھی کروں میری کمر میں تکلیف رہے گی۔ اب کوئی بھی میرے کولے کو نہیں دیکھ رہا تھا کیونکہ سب کا خیال تھا کہ مسئلہ میری کمر کا ہے۔ لہٰذا پھر خدا نے رہنمائی کی، اور میرا ایمان ہے کہ اس نے یہ خود دروازہ بند کیا۔ دیکھیں وہ دروازہ بند کر رہا تھا اور میں اس بات کو نہیں سمجھتی تھی اور مایوس تھی کیونکہ اس نے یہ دروازہ بند کر دیا تھا، اور مجھے ایک نئے دروازے میں داخل ہونا پڑ رہا تھا جس سے میں واقف نہیں تھی۔ مجھے یہ کچھ زیادہ پسند نہیں تھا، لیکن یہ میرے لیے باعث برکت ٹھہرا۔ اور دیکھیں کہ جس شخص کے پاس اس نے مجھے بھیجا اس نے مجھے ٹیلی ویژن پر دیکھ رکھا تھا۔ مجھے نہیں معلوم، مجھے صحیح طور پر یاد نہیں کہ اس کی قائلیت کیا تھی، لیکن اس نے کہا آپ کو کولے کی پوری ہڈی تبدیل کروانا پڑے گی، اگر آپ چاہیں تو ابھی کروا سکتی ہیں۔ اب میرا شیڈیول بہت ٹائٹ تھا اور میرے پاس آپریشن کروانے کا بالکل وقت نہیں تھا، لہٰذا اس نے کہا اچھا میں آپ کے لیے 3 مہینے بعد کا ٹائم رکھتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے تو شاید اگلے سال تک انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر میرے پاس حقیقت میں کوئی وقت فارغ ہوتا ہے تو وہ شکر گزاری سے تقریباً فروری کی پہلی تک ہوتا ہے، کیونکہ اس دوران ہم کم کانفرنسز رکھتے ہیں۔ اور اس نے کہا خیر آپ کو 1 سال انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر اس نے پوچھا آپ کب وقت نکال سکتی ہیں؟ میں نے کہا اگلے ہفتے، اور سچ بتا رہی ہوں بدھ کا دن تھا، آپ کب کروا سکتی ہیں؟ میں نے کہا پیر کو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے شیڈیول میں اسے فٹ کرتا ہوں، اور اس طرح میرا آپریشن ہو گیا، اور پچھلے مہینے اسے 6 ماہ ہو گئے، اور مئی کے آخری 21 دنوں میں نے 70 میل کا فاصلہ چل کر طے کیا۔ اور میں نے سوچا میں تو مایوس تھی، دیکھیں میں کچھ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ خدا نے جب میری اس طرف رہنمائی کرنا شروع کی جس سے میں واقف نہیں تھی تو میں مایوس ہونے لگی کیونکہ میں اس کی عادی نہیں تھی، لیکن سب چیزیں ان کے لیے جو خدا سے محبت رکھتے ہیں مل کر بھلائی پیدا کرتی ہے، یعنی ان کے لیے جو اس کے ارادے کے موافق بلائے گئے ہیں۔ آمین۔ خیر بعض اوقات ہماری زندگی کے لیے واضح منصوبے کا ہمارے سامنے ظاہر نہ ہونا ہمارے لیے بے آرام ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس یہ اعزاز بھی ہے کہ پاک روح ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے لیے ایمان اور بھروسے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن پاک روح قدم بقدم اور روز بروز آپ کی رہنمائی کرے گا، اور یہ بہت پرجوش سفر ہوگا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ پاک روح کے بارے میں جتنا جان سکتے ہیں جانیں، اور پاک روح کے بارے میں جتنا سیکھ سکتے ہیں سیکھیں۔ ہماری روزانہ زندگی کے لیے وہ انتہائی اہم ہے۔